خوش آمدید دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب جناتوں نے اللہ سے بغاوت کی تو کیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج کر انہیں نیست و نابود کر دیا اور انہیں پہاڑوں، غاروں اور جزیروں پر رہنے کے لیے مجبور کر دیا۔ سب جاننے کو ملے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا تو اللہ نے جناتوں سے عہد لیا تھا کہ میری عبادت سے غافل نہیں ہونا، تو اس وقت سب نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی قسم کھائی تھی۔ مگر جب ہوا میں رہنے والے جناتوں کو زمین پر رہنے کی اجازت ملی تو ان میں سے شرکس جناتوں نے اپنے عہد کو توڑا اور اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہے تھے، اور دھیرے دھیرے کچھ عرصہ بعد زمین پر رہنے والے جنات بھی ان کے ساتھ مل کر وہ طوفان بدتمیزی برپا کرنے لگے کہ زمین بھی ان سے پناہ مانگنے لگی۔ اس کے بعد زمین پر جو اچھے جنات تھے وہ گڑ گڑا کر خدا سے دعا کرنے لگے کہ یا میرے اللہ، ہمیں ان شرکس جناتوں سے پناہ دے، یہ اسلام کے منکر ہو گئے ہیں اور فتنہ و فساد پر آمادہ ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی فریاد کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کو بتائی۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل، انہیں تسلی دے دو کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناتوں کی ہدایت کے لیے 800 نبی و رسول بھیجے، مگر جنوں نے کسی ایک رسول کی بھی صحیح طور پر اطاعت اور فرما برداری نہ کی اور ان کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا، اس کے بارے میں حضرت کعب کا بیان ہے کہ اللہ نے ان جناتوں میں سب سے پہلے جس نبی کو بھیجا تھا ان کا نام تھا امیر بن عمیر، لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہ سنی اور انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد ساق بن ماک بن الجان کو بھیجا گیا، وہ بھی جناتوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت کعب احبار نے اس بیان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جنوں کی شرکسی اور بدکاری کو دیکھتے ہوئے اللہ نے 800 سالوں میں ہر ایک سال نبی کو بھیجا اور جنات ان کا قتل کر دیتے۔ عجائب القصوص میں جناتوں میں انبیاء کرام کی آمد اور جناتوں کے کفر اور شرک کا حال لکھا ہے کہ جس وقت زمین پر جنات کی آبادی بڑھ گئی تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا تو جناتوں نے اللہ کے اس حکم پر عبادت کرنے لگے۔ پھر جب جناتوں کو دنیا میں آباد ہوئے 36,000 سال گزر گئے تو یہ جنات کفر کو اختیار کرنے لگے اور اللہ کے عذاب میں گرفت ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے تمام کفر اور شرکسی کرنے والوں کو ہلاک کر دیا اور باقی نیک بخت افراد میں سے ایک شخص کو حکیم بنا کر نئی شریعت عطا فرمائی۔ پھر جب 36,000 سال گزر گئے تو انہوں نے پھر گمراہی اور نافرمانی اختیار کی۔ اس بار پھر عذاب الہی نے انہیں ٹھکانے لگا دیا اور جو لوگ بچے رہے ان میں سے پھر ایک شخص کو ان کا حاکم بنا دیا۔ اس طرح دوسرا دور ختم ہوتے ہی پھر فتنہ و فساد کا دور شروع ہو گیا۔ ان پر حق تعالیٰ کا قہر نازل ہوا اور نافرمان لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ باقی نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے ایک شخص کو مقرر کر دیا، لیکن جب تک وہ زندہ رہے وہ جناتوں کو دعوت دین دیتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن ان کی موت کے بعد جب جناتوں میں کوئی شخص نیک باقی نہ رہا اور زمین پر کسی نیک شخص کا وجود باقی نہ رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج کر، جس کا کمانڈر شیطان عزازیل تھا، ان لوگوں نے سارے کمینے اور نافرمان جناتوں کا قتل عام کر دیا، جس میں بے شمار جنات ہلاک ہوئے۔ جو بچے رہے وہ پہاڑوں اور جزیروں میں جا کر چھپ گئے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عزازیل جو شیطان بن گیا، اس کا عروج کیسے ہوا اور یہ کیسے فرشتوں کا استاد ٹیچر بن گیا، اور پھر کیسے اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے جلیل کر کر بھگا دیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔